الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ عزیز دوستو، کارگزاری کے سلسلے میں ہم ایک نئی کارگزاری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ایک جماعت عربوں کی منگولیا کے لیے تشکیل ہوئی۔ یہ کوئی 1980 کے تھوڑا پہلے یا تھوڑے بعد کا واقعہ ہے۔ تو یہ لوگ جب منگولیا پہنچے تو ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہی ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں پہ زبان کا مسئلہ ہے، تو پھر انہوں نے اپنے طور پہ یہ اندازہ لگایا کہ کس طرح سے ان لوگوں سے مدد حاصل کی جائے، کیونکہ ان کو پہنچنا تھا ایک دوسری بستی میں جو وہاں سے کافی دور تھی، جو کیپٹل تھا جہاں پہ ان کا جہاز آیا تھا، تو اس سے آگے جانا تھا۔ تو انہوں نے پھر تلاش کرنا شروع کیا کسی کو، تو ایک منگولین ان کو مل گیا جس کو تھوڑی بہت انگلش آتی تھی، تو اس کے ساتھ انہوں نے پھر طے کیا کہ بھی ہمیں کچھ ہماری مدد کرو، رہبری کرو۔ تو اس نے $1 پر ڈے کے حساب سے ان کے ساتھ طے کر لیا۔ پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں وہ ایک ہوٹل میں ہم نے کہا بھی کہیں لے چلو جہاں پہ کہ تھوڑی صفائی ہو، تھوڑا اچھا ماحول۔ تو اس نے ہماری مدد کی، ہمیں کیسے ہوٹل میں پہنچا دیا۔ پھر ہم نے اس کو بتایا کہ اس جگہ پہ ہمیں پہنچنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ادھر ایک چھوٹا ایئرپورٹ ہے، تو وہاں پہ آپ جائیں، وہاں ایک جہاز آتا ہے چھوٹا سا، اس میں آپ بیٹھ جائیں اور وہ آپ کو اس بستی میں پہنچا دے گا۔ تو لیکن وہ جہاز، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ کبھی بھی آ جاتا ہے، اور جب اس کے سواریاں پوری ہوں تو وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی ٹرین آتی ہے یا کوئی بس آتی ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا ایئرپورٹ ہے، یہ کیسا جہاز ہے۔ بہرحال ہم نے مشورہ کیا، تو مشورے کے بعد پھر ہم ہوٹل سے نکلے، تو اس نے ہمیں پھر ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا ہمارے سامان کے ساتھ، پھر ہمیں چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ اب ہم بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، کافی دیر گزر گئی، تو ایک جہاز رینگتا ہوا آیا رن وے پہ، چھوٹا سا تھا۔ ہم اس میں بیٹھ گئے، بیٹھے تو پتہ چلا کہ اس جہاز کی تو حالت بڑی خستہ سی ہے۔ تو خیر ہم نے دعا کی، سفر کی دعائیں پڑھیں، اور بس جو بھی ہمیں آتا تھا ذکر اذکار کرتے ہوئے ہم، پتہ چلا کہ اس کی چیزیں بہت ساری ٹوٹی ہوئی ہیں اندر سے۔ تو جب جہاز سٹارٹ ہوا تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا بھی میری تو سیٹ بیلٹ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے اس کا ماما اتار کے اس کو سیٹ سے باندھ دیا۔ تو ان حالات میں یہ جہاز تھا، اس کو ہم نے اس پہ سفر کیا۔ تو یہ جہاز جب اڑا تو تھوڑی دیر میں ہی وہ پتہ چلا کہ اس کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہے، یا اس کو ایک دم سے نیچے آنا شروع ہو گیا جہاز۔ تو ہم بڑے گھبرا گئے، ہم نے کہا یا اللہ، یہ تو بڑا خطرناک موڑ آ گیا۔ تو خیر تھوڑا سا سفر باقی تھا، تو یہ جہاز پھر اتر گیا حفاظت سے الحمدللہ۔ تو بستی میں جب ہم پہنچے تو کچھ عجیب سا ماحول تھا، لوگ ہمارے پیچھے پیچھے کے، ہمارے جو حلیے تھے، ظاہر ہے ہم لوگ عربی لباس میں تھے اور ہماری داڑیاں تھیں اور عمامے باندھے ہوئے تھے، تو وہ لوگ ہمیں ایسے سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کون سے پلانٹ سے یہ لوگ آئے ہیں، کوئی دوسری دنیا کے۔ کچھ لوگ تھے جن کو بھی تھوڑا بہت علم تھا اس بات کا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے قریب آئے، بوڑھے تھے وہ، کافی ضعیف لوگ تھے۔ تو انہوں نے ہمیں پوچھنا شروع کیا کہ تم مسلمان ہو؟ ایسے الحمدللہ لا الہ الا اللہ ایسے کچھ پڑھا، کچھ الفاظ ان کے منہ سے نکلے، تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور مسلمانوں کی بستی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ تو وہ ہمیں ایک جگہ پہ لے گئے جو مسجد کی طرح تھی، لیکن وہ مسجد نہیں بن رہی تھی، اس کو کچھ استعمال ہی نہیں ہو رہی تھی مسجد کے طور پہ۔ وہاں ہم نے صفائی وغیرہ کی، پھر وہاں پہ ہم نے الحمدللہ نماز ادا کی، شکر کیا اللہ کا کہ ہم کسی جگہ پہنچ گئے۔ تو وہاں سے کچھ جو بزرگ تھے، سب بڑے ضعیف، انہوں نے ہمیں پھر آگے بتایا کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہے، اور بس اس طرح کی دو چار اوپر کی چیزیں جو مین، لیکن کچھ بھی اس سے سمجھ میں نہیں آتی کہ دین کیا ہے، اور دین کے کیا آغاز ہے، کس طرح سے دین کو شروع کرنا ہے، کیسے دین پہ چلنا ہے، کچھ بھی ان کو پتہ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ہم نے ان کو بتایا کہ اس طرح ایک بستی ہے جہاں ہمیں جانا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں آپ اس بستی میں ہم آپ کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن کافی دور ہے۔ تو
ہم کافی مشکل میں آ گئے کیونکہ کھانے پینے کا بھی مسئلہ پڑ رہا تھا اور پھر لوگوں کو بھی سمجھانا مشکل ہو رہا تھا. تو یوں لگ رہا تھا جیسے وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن ہم سوچ رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کی مدد آئے گی. تو ہم اس امید پہ تھے. تو ہمارا مقصد تو یہی تھا کہ یہاں کے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں اس میں دین آ جائے. تو پتہ ہی چلا کہ منگولیا میں بہت عرصے کے بعد یعنی کہ دین کے نسبت سے کوئی آیا ہے. اور یہاں پہ دین جو تھا کبھی کسی دور میں تو اس کو مطلب ہے کہ طاقت کے بل ہوتے ہوئے طاقت کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا تھا. تو جو بچا تھا وہ لوگوں کے پاس اتنا ہی تھا کہ کچھ بوڑھے لوگ تھے، ان کو ان کے بڑوں نے بتایا ہوگا جو بھی تھا. بہرحال ادھر سے آگے ہم اس بستی کی طرف چلے. تو وہ جو بستی جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ کچھ مسلمان ہیں، کچھ ایمان والے ہیں، تو وہاں ہم پہنچے. لمبا سفر تھا. تو ادھر بھی ایک ہمیں اسی طرح کی مسجد نظر آئی. تو مسجد کو ہم نے پھر وہ بہتر حالت میں تھی، ہم ادھر بیٹھے. ہم نے ساتھیوں کو بھیجا کہ بھی جاؤ جا کے کچھ انتظام کرو کچھ کھانے پینے کا. تو پتہ چلا وہاں پر بھی کوئی ایسا انتظام نہیں ہے جو ہماری طرز کے کھانا پینا ہوتا ہے. تو پھر کچھ لوگ آئے بستی سے، انہوں نے ہمیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ لگتا ہے مسلمان ہیں. اسے ان کو کچھ تھوڑا بہت پتہ تھا تو انہوں نے ہم سے شیئر کیا اور ہم نے ان سے کچھ باتیں کی. تو پتہ چلا کہ یہ بستی جو ہے اس میں کم و بیش 10,000 لوگ رہتے ہیں، لیکن ان کے بڑوں کی زندگی دین پہ تھی کسی وقت میں، لیکن اب ان کو کچھ بھی نہیں آتا. تو وہ پھر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور ہم نے ان کو کچھ جو ہمارے پاس تھا علم آہستہ آہستہ ان تک پہنچایا. تو اسی طرح کچھ دن ہم ان کے ساتھ چلتے رہے اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگوں نے ہمیں لوگوں کو لے آئے، دوسری بستی سے لوگوں کو لاتے رہے. تو وہاں پہ لوگ آ کے تو ہم سے کلمہ بھی اپنا درست کیا ان لوگوں نے، نماز کی ترتیب بھی بنائی. تو اللہ کا شکر ہے اس مسجد میں نمازیں ادا ہونے لگ گئیں. تو پھر ہمیں ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ، ہمارے پاس تو آپ کو رہنا پڑے گا. ہم نے کہا کہ ہمارا تو ابھی واپسی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے پاس اور لوگ آئیں گے. اب ہمیں پتہ چل گیا اس بستی کا تو ہم باقاعدہ انتظام کریں گے. تو ہمیں پہلا موقع تھا تو اس لیے ہم آئے تھے یہ پتہ کرنے کہ آپ لوگ کہاں پہ ہیں. تو اللہ کا شکر ہے آپ سے ہماری ملاقات ہوگی. تو 1,000 کم و بیش 1,000 لوگ ہمارے پاس آئے. انہوں نے اپنے ایمان کی تجدید کی، کلمہ پڑھا، نماز کو باقاعدہ سیکھا. اور پھر ہمارا وقت جو پورا ہو رہا تھا وہاں پہ تو ہم پھر ادھر سے نکل آئے. پھر ہم نے آ کے مرکز میں بتا دیا جو کارگزاری ہے، جو وہاں کے حالات ہیں، پھر اس کے حساب سے جماعتوں کی ترتیب بننی شروع ہو گئی. تو میں اس کے بعد کی بات ہے، کوئی 30 سال گزر گئے ہوں گے اس واقعہ کو، کم از کم زیادہ ہی گزر گیا ہوگا. تو میں ایک بار شارجہ مرکز میں بیٹھا ہوا تھا امارات میں. وہاں پہ مجھے پتہ چلا کوئی جماعت آئی ہے. تو میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ منگولیا سے جماعت آئی. تو میں نے کہا منگولیا سے جماعت آئی ہے؟ تو ہم نے سنا تھا کہ منگولیا میں تو بڑا مشکلات ہیں یہ. تو ہم نے کہا وہ تو آج سے 30 سال پرانی بات ہے، لیکن اس کے بعد یہ محنت جاری رہی. تو مختلف ملکوں سے، زیادہ تر چائنا سے جن کی زبان ان سے ملتی تھی، وہاں سے کچھ جماعتیں ادھر گئیں اور پھر ان کا تبادلے ہوئے. تو آج اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، اتنی بہتری ہو گئی ہے ادھر کے، ماشاءاللہ ادھر مدرسے بھی بن گئے ہیں. اور یہ علماء جو آئے ہیں ان میں سے زیادہ تر علماء جو ہیں وہ منگولیا ہی کے مدرسے سے فارغ ہیں. تو اسی طرح میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک سرزمین پر کام لیا اور پھر وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں میں دین آ گیا. اور پتہ نہیں کتنی اور بستیاں ہیں اس طرح کی دنیا میں. تو انشاءاللہ یہ کارگزاری یہاں پہ ختم ہوئی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی کارگزاری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ